حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی اس وقت کی بات ہے جب یہ ایمان نہیں لے آئے ہوتے، یہ ملک شام جاتے ہیں تجارت کی غرض سے۔ ملک شام میں وہاں پر شہنشاہ روم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو روم کا بادشاہ ان کو بلا کر پوچھتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک شخص ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ کا رشتے میں وہ شخص کیا لگتا ہے؟ تو حضرت حکیم بن حزام اسے فرماتے ہیں کہ 5ویں پشت میں جا کر میرا اور ان کا نسب مل جاتا ہے۔ پھر اس سے کہا کچھ باتیں میں پوچھوں گا، آپ مجھے صحیح اس کے بارے میں بتلانا، اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ تم کن لوگوں میں سے ہو، جنہوں نے ان کو مانا ہے ان میں سے ہو، یا جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا ہے تم ان میں سے ہو؟ تو حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تو ان کو جھٹلانے والوں میں سے ہوں، میں نے ان پہ ایمان نہیں لے آیا۔ تو اب وہ روم کا بادشاہ پوچھتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن جس طرف میں جانا چاہتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آخر میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس روم کے بادشاہ نے اشارہ کیا کہ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ تو حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ چل پڑے، اور اس نے ایک عمارت میں ایک کمرہ ہے اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اندر، اور وہاں جا کر ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو کپڑے سے ڈھک رکھا ہے، چھپی ہوئی ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کے اوپر سے چادر کو ہٹایا جائے۔ تو جب چادر ہٹائی جاتی ہے تو ایک ریشم کے کپڑے پر، بہت بڑا کپڑا، اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ تو اس سے پوچھا شہنشاہ روم نے کہ اس کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ تو حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں پہچانتے۔ تو اس روم کے بادشاہ نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر وہاں سے لے کر چلتا ہے اور ایک اور کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر ایک چیز ہے اور کپڑے سے ڈھکی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو ہٹایا جائے، اس کے اوپر سے کپڑے کو۔ تو جب اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو ایک اور تصویر ہے۔ تو وہ روم کا بادشاہ پوچھتا ہے کہ اس تصویر کو پہچانتے ہو، یہ کس کی ہے؟ تو حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تصویر کو دیکھا تو ہم نے کہا نہیں، ہم تو اس کو نہیں پہچانتے، یہ کس کی تصویر ہے؟ اس شہنشاہ روم نے بتایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے۔ تو اب اس طرح کرتے کرتے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، مختلف آگے پیچھے کر کے تصویریں دکھاتا ہے اور پوچھتا چلا جاتا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ اور وہ پھر روم کا بادشاہ ان کو بتاتا جاتا ہے کہ یہ فلاں پیغمبر کی تصویر ہے، فلاں نبی کی تصویر ہے، فلاں رسول کی تصویر ہے۔ اب درمیان میں ایک تصویر لے آتا ہے، ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک بہت بڑی تصویر ہے جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہے۔ تو حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ اس کپڑے سے جب اس نے تصویر سے جب کپڑے کو ہٹایا تو اس میں سے ایک تصویر نکلتی ہے۔ تو جب اس تصویر کو ہم نے دیکھا تو ہم ایک دم یوں اٹھے، اور اس نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کس کی تصویر ہے؟ تو حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے فرمایا یہی تو محمد بن عبداللہ کی تصویر ہے۔ تو اس نے کہا روم کے بادشاہ نے کہ یہ میں نے درمیان میں کر کے دکھائی ہے، یہ آخر میں ہے، اور یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے اور پکا اور سچا اللہ کا نبی ہے، کہ اگر میں اس کو پالوں تو میں ان کی جوتوں کی دھول اب پانی میں گھول کر پیا کروں گا۔ تو پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ پھر اس تصویر کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، اور اس تصویر کے پیچھے ایک اور تصویر ہے، بالکل ساتھ ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ایک اور تصویر ہے۔ تو کہا کہ جب اس نے اس تصویر سے کپڑا ہٹایا، حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس تصویر کو دیکھا تو ایک دم پھر ہم اٹھے، اور اس نے پوچھا کہ جانتے ہو کس کی تصویر ہے؟ تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ابن ابی قحافہ ابوبکر صدیق کی تصویر ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا، روم کے بادشاہ نے، کہ یہ وہ ابوبکر صدیق اس کا ساتھی ہے جو اس آخری پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل بنے گا۔ تو ابوبکر صدیق کی تصویر نبیوں کی تصویروں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے بعد بالکل ساتھ ملی ہوئی تصویر ہے۔ پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی تصویر کے پیچھے ایک اور تصویر ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے بالکل۔ تو فرمایا کہ جب اس نے وہ تصویر نکالی اور اسے کپڑا ہٹایا تو پوچھا کہ جانتے ہو یہ کس کی تصویر ہے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یہ تو عمر بن خطاب کی تصویر ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب وہ ہے کہ جو ابوبکر صدیق کے بعد خلیفہ بنے گا۔ تو تاریخ کے اس واقعے سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کی شان، ابوبکر صدیق کا مرتبہ اور رتبہ کتنا بلند ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے احادیث کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور پھر یہ تاریخ کا یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ ابوبکر صدیق کی شان اور رتبہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے، اور ابوبکر صدیق کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، صحابیت کا ٹائٹل قرآن دیتا ہے، اور ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل کو قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ تاریخ کا یہ واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، یہ بھی اس چیز کے اوپر دلیل ہے کہ ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں۔